حي على الفلاح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنے کا حق ہے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی جرم ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے اور اس کے پیچھے ایک پولیس والا پڑ جائے، اسے کہے کہ تو نے یہ جرم کیا ہے، تو نے یہ خطا کیا، میں تجھے بتاؤں گا، ایسا سبق سکھاؤں گا زندگی بھر یاد رکھو گے۔ خدا کی قسم نیند اڑ جاتی ہے، کھانا پینا بندہ بھول جاتا ہے، کبھی کہیں چھپتا ہے، کہیں چھپتا ہے۔ ماں پیار سے کہتی ہے کھانا کھا لے، بہن پیار سے پانی پیش کرتی ہے، کہتا ہے پانی پینے کو دل نہیں کرتا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا۔ مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے، پولیس میرے پیچھے پڑ گئی ہے، مجھے تو ساری رات نیند نہیں آتی۔ یہ پولیس والا کیا کرے گا؟ کتنی بڑی سزا دے گا؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، دنیا میں تو رشوت چلتی ہے، 500 روپے دے دو وہ ہنس کے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کا پاک کلام پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ایک پولیس والا پیچھے پڑ جائے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر علاقے کا ایس ایچ او اگر بگڑ جائے، پیچھے پڑ جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اگر ایس پی، ڈی ایس پی، اگر اس سے بڑا آفیسر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ان کی دھمکیاں جینا حرام کر دیتی ہیں۔ اللہ کی ذات پولیس والا نہیں ہے، اللہ کی ذات ایس ایچ او نہیں ہے، اللہ کی ذات ایس پی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحد القہار۔ اللہ کی قسم پکڑنے پہ آئے، اندر کا سانس باہر نہیں نکل سکتا، باہر کا سانس اندر نہیں جا سکتا۔ ایک گھڑی اللہ کی نظر کی سے انسان دور ہو جائے، یہ جی نہیں سکتا۔ وہ پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اگر ہم پولیس کے ڈر سے نیند اڑ جائے، کھانا پینا چھوڑ جائے، لیکن ہم روزانہ کتنے جرم کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے بڑی خطائیں ہوتی ہیں۔
ہنسنے پہ آتے ہیں تو سارے دانت دکھا دیتے ہیں، کھانے پہ آتے ہیں اتنا کھاتے ہیں بدہضمی ہو جاتی ہے، قے آنے لگتی ہے، الٹیاں کرنے لگتا ہے، ہیضہ ہو جاتا ہے۔ کبھی بیٹھ کے سوچو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس کی جزا دے گا، اور ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اللہ اس کا عذاب دے گا، اللہ اس کی سزا دے گا۔ بتائیے جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کے کرنے کے بعد ہنسنا چاہیے، سکون سے نیند آنی چاہیے۔ تیرے میرے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے، دل میں اتنا اللہ کا خوف تھا، کبھی بھی قہقہا لگا کے نہیں ہنسے، خوشی ملتی تبسم فرما لیتے تھے، مسکرا لیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ سے ڈر۔ تقوی پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی چیز کا نام ہے، تجھ سے وہ کام نہ ہو، ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ کام ہم سے چھوٹے نہ پائے جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر زندگی اس طرح گزرے گی جس سے اللہ نے روکا ہم رک جائیں گے، جس کا کرنے کا حکم ہوا اس کو ایسے ہی کریں گے جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ایسی زندگی ہوگی تو اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا خوف اللہ اپنے خوش نصیب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہیں بنی اسرائیل کا ایک قصہ سناؤں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام قریب ہو گئے۔ میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، گناہ کرتے کرتے اس نے اپنی زندگی کو تمام کیا۔ جب موت کا وقت آیا، مرنے کی گھڑیاں پہنچی تو اسے دل میں اتنا اللہ کا خوف آیا، ڈر کے اپنے بچوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا اے میرے بیٹو، میں نے ساری زندگی اتنے گناہ کیے، اگر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کر لیا تو رب کی قسم اللہ مجھے وہ عذاب دے گا، کسی اور کو اتنا عذاب نہیں دے گا۔ اے میرے بیٹو، میری وصیت سنو، جب میں مر جاؤں مجھے آگ میں جلا کر راکھ بنا لینا، اس راکھ کے دو حصے کر لینا، ایک حصہ دریا میں بہا دینا، ایک حصہ ہوا میں اڑا دینا، نہ اللہ مجھے زندہ کر سکے اور نہ اللہ میرا حساب و کتاب لے سکے۔ اور اللہ نے مجھے زندہ کر لیا، اللہ مجھے وہ عذاب دے گا، یہ عذاب کسی اور کو نہیں دے گا۔ اس کی عقل ہی اتنی تھی، اللہ کی طاقت کا پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کتنا قوت والا ہے۔ کچھ گھڑیاں گزری، اس کی موت آ گئی، وہ مر گیا۔ بچوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، اپنے باپ کو جلا دیا، اس کی راکھ بنا دی، اس راکھ کے دو حصے کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بچوں نے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایک راکھ کا حصہ ہوا میں اڑا دیا، دوسرا حصہ دریا میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا ہے، ہوا اس بندے کی راکھ کا ذرہ ذرہ میرے حضور پیش کر دے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی ہوا نے اس کی راکھ کا ذرہ ذرہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ پھر رب نے حکم دیا ہے دریا میرے اس بندے کی راکھ کا ذرہ ذرہ میرے حضور پیش کر۔ دریا نے بھی اس کی راکھ کا ذرہ ذرہ اللہ کے حضور میں پیش کر دیا۔
رب نے حکم دیا اور اس کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس کی نظر جھکی ہوئی ہے۔ اللہ نے پوچھا، او میرے بندے، تو نے اپنے آپ کو کیوں جلوایا، راکھ کیوں بنوایا؟ پھر راکھ کے دو حصے کر کے تو نے آدھا حصہ دریا میں کیوں بہا دیا، آدھا کیوں ہوا میں اڑا دیا؟ وہ رو کے کہتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، مجھ سے ایسے ایسے گناہ ہوئے تھے، میں نے کہا اگر تو نے مجھے زندہ کر لیا تو اے میرے رب میں تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھے گناہوں کا اتنا عذاب دے گا کتنا عذاب کسی اور کو نہیں دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو۔ میرے محبوب نے فرمایا، رب نے اس سے پوچھا تو مجھ سے ڈر گیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ رب کہے گا تو مجھ سے ڈر گیا تھا، جا تیرے سارے گناہ معاف کیے، میں تجھے بخشتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، او لوگو جو مومن ہو، ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کی قسم جب باتیں کرتے ہیں تو معلوم دیتا ہے ہم سے بڑا کوئی اللہ کا ولی کوئی نہیں۔ بکنا کون سا مشکل ہے، جتنا چاہے انسان بک لے، اللہ نے زبان دی ہے۔ میں تو بڑا نیکوکار ہوں، باتوں میں جب کسی کے پاس بیٹھ جائے کوئی نیکی کی بات کرے تو ایسے جواب دے گا جیسے تیری باتیں تو بہت پیچھے ہے، میں تو اس سے بھی بڑھ کے نیک ہوں۔ نگاہوں میں پاکی نہ آئی، گفتار میں پاکی نہ آئی، اعمال میں پاکی نہ آئی، قرآن پاک پڑھا، اللہ کے حکم سنے، نبی پاک کی حدیث سنی، ان سب کو اپنی طبیعت کے مطابق کر کے عمل کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے تابع کر کے عمل کرتے ہیں، ایسے کام نہیں بنے گا۔ یہ باطن کی چالاکیاں عیاریاں اللہ سب جانتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، صحابہ کرام کی زندگی پڑھے، امت المومنین کی زندگی پڑھیں، نبی پاک کی اصحابیات کی زندگیاں پڑھیں، خدا کی قسم معلوم ہو جائے گا انہوں نے قرآن پاک پر عمل دکھایا اور ایسے ڈرتے تھے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اپنی خواہشوں کے مطابق نہیں، اللہ اس کے رسول کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، پھر سن لو اللہ کا خوف کیا ہے۔ وہ اعمال چھوڑ دو جو اللہ پسند نہیں کرتا، ان سب احکامات کو قبول کر لو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، جب تک موت نہ آ جائے ان سے توبہ کر کے اللہ تر رجوع ہو جاؤ، اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، حشر کے دن ایک اللہ کا بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال بھی پیش کیے جائیں گے۔ جب ان کے اعمال تلیں گے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ کا پڑا بھاری ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ حکم دے گا، میرے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کے فرشتے احادیث مبارکہ میں آتا ہے گناہ گاروں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں دھونسیں گے۔ وہ اتنی طاقتور ہیں، اتنے قوی ہیں، ان کے سامنے کسی کی نہ چلے گی، وہ صرف اللہ کی مانتے ہیں، کسی اور کی نہیں مانتے۔
اللہ کے فرشتے آگے بڑھیں گے، اس گناہ گار کو پکڑیں گے، جیسی پکڑ کے کھینچیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس کی آنکھ کے پلک کا بال کہے گا یا اللہ میں اس تیرے گناہ گار بندے کی پلک کا بال ہوں، اس سے پہلے کسے جہنم میں ڈالا جائے میری فریاد سنی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا ٹھہرو اس بندے کو واپس لاؤ، اس کی پلک کا بال مجھ سے فریاد کرنا چاہتا ہے، میں اس کی فریاد سن لوں۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس گناہ گار کی آنکھ کا بال فریاد کرے گا یا اللہ یہ گناہوں کی وجہ سے جو گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ تیرا بندہ جب اس سے گناہ ہوئے تھے ان کو یاد کر کے یہ اتنا رویا تھا، میں اس کی پلک کا بال گیلا ہو گیا تھا۔ یا اللہ تیرا پاک کلام ہے، تیرا ارشاد مبارک ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ تیرے بندے، وہ تیری بندیاں جو تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے تو ان کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرا یہ بندہ ان گناہوں کو یاد کر کے اتنا رویا تھا، اس کی آنکھ سے اتنا پانی نکلا تھا، میں اس کی پلک کا بال گیلا ہو گیا تھا، اے رب یہ تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا اے گناہ گار کی پلک کے بال، میں نے تیری گواہی کو قبول کیا، یہ میرے خوف کی وجہ سے جو رویا تھا تو اس آنسو سے گیلا ہو گیا تھا، اس کے صدقے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کیے، اے میرے فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر دو۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کون ایسا بندہ ہے جو گناہ گار نہیں؟ اچھا بندہ تو وہ ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ ڈر جائیے، اللہ کا خوف دل میں بٹھائیں، ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اللہ نے منع کیا، ان اعمال کو اپنا لیں جن کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو پرہیزگاروں میں شمار کر لے گا اور اس کے صدقے اللہ سارے گناہ معاف کر کے ہمیں بخش دے گا۔ اللہ رب کریم ہمیں تقوی پرہیزگار بندے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ أما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله